ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارا ماہ رمضان کا ایک روزہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور جو مابقیہ روزے ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جملہ عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ الف لام میم یہ پہلا پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں۔ چند اہم باتیں انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں سورۃ البقرہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کا پڑھنا یہ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کا ذریعہ ہے۔ آدمی پچھتائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، خاص کر سورۃ بقرہ کی، بہت ساری پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ جنات، جادو، بلائے آصف وغیرہ کے اندر یہ ملوث رہتے ہیں، جبکہ ان سب چیزوں کی حفاظت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور خاص کر سورہ بقرہ کے اندر رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور گھروں کے اندر سورۃ البقرہ پڑھتے رہو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ کہا کہ اگر ہے بقرہ پڑھنے پر چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہا کہ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا، چاہے دکان ہو، مکان ہو، کسی بھی جگہ ہو۔ تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں متقین، منافقین اور کافرین کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ بار بار ہم اس کو سنتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ متقین کی صفات جو اللہ نے بیان فرمائی، ہم میں وہ صفات کہاں تک ہے وہ دیکھیں۔ کافروں کی صفات سے ہم دور ہیں یا نہیں دیکھیں، منافقوں کی عادتوں سے ہم دور ہے کہ نہیں دیکھیں۔ یہی اصل تزکیہ ہے، صفائی ہے دل کی، ہمیں دیکھیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے روکے گئے چیزوں سے دور رہنے والا، یہ متقی ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، فلاں اچھا بولے گا، نہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کام کریں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حکم سے آپ برائیوں سے بچے رہیں۔ یہ اصل میں متقین ہیں۔ ان کی بڑی بڑی صفات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان ہوتا ہے ان کا۔ قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جنت اور جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن غیب پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسا غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور دوسری صفت متقین کی کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اقامت صلاۃ ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہم خود اپنے آپ سے چیک کر لیے، جو باتیں بتائی جا رہی ہے، اپنے آپ کو ہم مسلمان متقی سمجھتے ہیں تو ان چیزوں میں ہمارا کہاں تک دخل ہے ہم دیکھیں، کتنی چیزیں ہم میں ہیں، جو نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات متقین کی یہ بتلائی گئی کہ انفاق ان کے اندر ہوتا ہے، یعنی جو بھی اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، دینا ان کی عادت ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے کہ تم مسلمان ہیں۔ اب کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اس کا مال غریبوں اور مستحقوں تک چلا جاتا ہے، دے سکتا ہے وہ، تو وہ سمجھے کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ اگر وہ پکا مسلمان نہیں ہے تو 2 روپے بھی وہ دینے کے لیے پیچھے ہٹے گا، دل تنگ ہو جائے گا، دل اس کا تنگ ہو جائے گا۔ یہ عدم ایمان یا کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی۔ چوتھی بات متقین کی یہ کہا کہ لوگ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ ساری کتابوں پر ان کا مجمل ایمان ہوتا ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی نے اتاری ہے وقت کے نبیوں پر، اور آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ پوری کی پوری کتاب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کتاب نازل فرمائی، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کے اندر جو بھی آرڈر ملا ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے، رب کا حکم ہے، اس کے اندر کوتاہی ہم نہیں کریں گے۔ یہ عقیدتاً اس کو ہم مانیں، عقیدے کے اندر اس بات کو ہم رکھیں۔ عمل میں کمزوری یہ الگ چیز ہے، لیکن عقیدے کے اندر مضبوطی یہ کہ قرآن پاک کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ متقیوں کی صفات بتائی گئی میرے بھائیوں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ان کا پورا یقین آخرت پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر عبادت کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا محاسبہ کیسے ہوگا، حساب کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا حساب دینا ہے۔ یہ دل میں ہمیشہ یہ ڈر گھومتے رہتا ہے ان کو۔ یہ متقیوں کی صفات بتائی گئی، ہم اپنے اندر یہ ہے یا نہیں وہ چیک کر لیں۔ اس کے بعد گزشتہ یعنی کافروں کی صفات یہ بتلائی گئی کہ یہ جو 5 باتیں ہیں، ایمان بالغیب ہے، اقامت صلاۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، قرآن پر اور سابقہ کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، یہ 5 بھی جو نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگایا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دیا اس لیے یہ سب چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہیں، پہلے وہ ایک چیز کا انکار کیے، اللہ نے وہ مہر لگا دیا تو سارے چیزوں کا وہ انکاری بن گئے۔ ایک چیز کا انہوں نے انکار کیا، اللہ کی بات کا یا رسول کی بات کا، ایمان بالغیب کا، کسی ایک کا انکار انہوں نے کیا، سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دل کو مہر لگا دیا۔ اب یہ باقیہ ساروں کے وہ منکر بن گئے، انکار کرنے والے بن گئے۔ اس کے بعد منافقین کی صفات کا تذکرہ ہے، ہم لوگوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نفاق انسان کے دل میں کیسے آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبیب النمل، یعنی چونٹی چلنے پر اس کی آواز اور آہٹ سنائی نہیں دیتی، ایسا آہستہ آہستہ نفاق انسان کے دل میں آ کر کے بس جاتا ہے اور بندے کو منافق بنا دیتا ہے۔ کپٹا وشواسی، جس کے دل کے اندر ایمان کی محبت نہیں رہتی بلکہ اوپر سے اسلام کا، اہل اسلام کا، علیہ السلام کی محبت ظاہر کرتا ہے، دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت رہتی ہے، قرآن کا علم آگے بڑھتا ہے، حدیث کا علم آگے بڑھتا ہے، اسلام آگے بڑھتا ہے، تو ان کو جلن ہوتی ہے اندر کہ کیوں یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ منافق ہے، نفاق کی صفات ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بتلائی۔ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان کا یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ہم کو ایمان ہے، دعویٰ جھوٹا ہے ان کا۔ کیونکہ دعویٰ سچا کب ہے؟ ایک آدمی پہلوان ہے بول کر اپنے آپ کو بولتا ہے، یہ پہلوان کی پہلوانی کب معلوم ہوگی؟ میدان میں اترے اور وہ لڑے جیتے، ایک پہلوان ہے، صرف زبان سے بولتا رہتا ہے کہ میں پہلوان ہوں، میں پہلوان ہوں، لڑنے کے وقت میں میدان میں اترتا ہی نہیں ہے، تو وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پہلوان ہے۔ تو منافق بھی ایسا ہی، اللہ پر ایمان کا، آخرت کے دن پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، جھوٹا دعویٰ تھا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان کون سی چیزوں کو چاہتا ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا آدمی کو کیا کیا کرنا چاہیے وہ یہ نہیں کرتے تھے، بس زبان سے بولتے رہتے تھے۔ اور دھوکے باز، دنیاوی اعتبار سے وہ ان کا کام کیا ہے؟ دھوکہ دینا لوگوں کو، جھوٹ بولنا، فساد مچائیں گے، بولیں گے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا نام دیں گے، فساد مچائیں گے، لڑائی ڈالیں گے، انتشار پھیلائیں گے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر بول کر کے لوگوں کے دلوں کو زہر آلود بنا کر کے رکھیں گے، لیکن بولیں گے کہ ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کی ایک صفت ہے۔ اور گستاخ صحابہ ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اللہ کا، رسول کا، دین اسلام کا، اور یہ بڑے سرکش ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے رسول جو بھی بات بولیں اپوزٹ کام کرتے ہیں، نہیں یہ کام ہم نہیں کریں گے بلکہ وہ کام کریں گے جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ سرکشی ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور بڑے بات یہ ہے کہ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، سیلفشنس ہوتے ہیں، وہیں جائیں گے جہاں اپنا فائدہ ہے، وہی کام کریں گے جس میں ان کا ذاتی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ بتلائی گئی کہ ہدایت کو چھوڑ کر کے یہ گمراہی پر چلنے کو پسند کریں گے۔ قرآن کی بات، حدیث کی بات صاف طور پر نظر آتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے ایسی باتوں کے پیچھے وہ پڑیں گے جو گمراہی ہے۔ یہ منافقین کی صفات بتلائی گئی۔ میرے بھائیوں، ہم کو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو ہم چیک کریں، ہمارے اندر ایسی صفات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ناکامی کی صفات ہے، نہ آپ کے قبر میں ہم آ سکتے ہیں نہ ہماری قبر میں آپ آ سکتے ہیں، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کے مطابق اگر ہمارا عمل رہا تو قبر بھی کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب، دنیا کی زندگی بھی کامیاب۔ اگر اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں رہا، کوئی آپ کو کچھ نہیں بولے گا، لیکن آپ اکیلے تکلیف پڑیں گے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر رہی، ہم اکیلے تکلیف پڑیں گے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا نیک عمل کرنے والوں کا انجام جنت ہے،
تو نیک عمل کرنا وقتی طور پر مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہ مشکل کے خوف سے نیک عمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ تھکان، یہ مشکلات وقتی طور پر ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس وقت جو نیک عمل ہم کرتے وہ باقی رہ جائے گا۔ اس لیے تھکان کو دیکھ کر کے، پریشانی ہے، ایسا ہے ویسا ہے بول کر کے نیک کاموں کو ہرگز نہ چھوڑے۔ یہ تھکان کب تک رہے گی؟ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر آپ نیند کریں گے تو تھکان ختم ہو جائے گی، لیکن آپ دین کے کاموں سے، نیکیوں سے اگر چھوٹ جائیں گے تو آخرت میں بہت نقصان اٹھائیں گے۔ فرمایا رب العالمین نے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، مومن لوگوں کو جو ایمان لا کر کے نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے والوں کا انجام ضرور جنت ہے۔ اس یقین کے ساتھ نیک کام کریں، نماز پڑھیں، دل کے اندر یہ یقین ہو کہ پروردگار اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا کرے گا، اور وہاں پر خوشحالی رہے گی، آسانی رہے گی، کسی کو کوئی پرابلم نہیں رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بتلائی گئی اس بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو حکومت دیتا ہے، خلافت دیتا ہے۔ خلافت دینے کے بعد دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ خلافت لے کر، حکومت لے کر، بڑھوتری لے کر اللہ کی فرما بردار بن کر کے رہتی ہے تو یہ حکومت اس میں جاری رکھتا ہے، وہ بڑھوتری اس میں باقی رکھتا ہے۔ لیکن یہ سب نعمتیں لے کر نافرمانی اگر کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ وہ سرداری، وہ بڑھوتری، وہ حکومت ان سے چھین کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے جو ویسے نہیں ہوتے۔ ایسے ہی یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری دی، بادشاہت دی، حکومت دی، لیکن جب یہود نافرمان بن گئے، بنی اسرائیل نافرمان بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے منصب کو نکال کر کے امت محمدیہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، بے شمار نعمتیں ان کو دی، لیکن نعمتوں کا جو آؤٹ پٹ ہے، نعمتوں کا بدلہ انہوں نے نافرمانی سے دیا۔ جتنی نعمتیں اللہ نے دی اتنی نافرمانیاں انہوں نے کی۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے اللہ نے ان کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرما کر کے رہنمائی ان کی فرمائی، بغیر کسی محنت کے آسمان سے من و سلوہ اتارا بنی اسرائیل کے لیے، اور ہفتے کے 1 دن کو عبادت کے لیے رکھا۔ پورے ویک میں آپ خوب محنت کرو، کام کرو، انجوائے کرو، صرف 1 دن ہفتے کا وہ عبادت کا دن ہے۔ لیکن انہوں نے ہر بار اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، نافرمانیاں کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ ایک نافرمانی کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، دوسری نافرمانی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دوسری نافرمانی کر کے دیکھیں آپ، تیسری نافرمانی آسان ہو جائے گی۔ ایسا آپ اللہ تعالیٰ کی حد کو کراس کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے آپ کا دل سخت ہو جائے گا۔ جب سخت ہوگا تو یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، پہچان ختم ہو جائے گی۔ اس طرح بنی اسرائیل قوم نے کیا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ وہ ان کے بعد اس طرح نافرمانیاں کرتے کرتے ان کا دل مضبوط سخت ہو گیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کبھی کبھار تو پتھر پھوٹ کر کے پانی نکل جاتا ہے، لیکن ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سرداری ان سے چھین لی اور امت محمدیہ کو دے دیا۔ میرے بھائیوں، اس پارے کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی، موت کا خوف دل میں رکھ کر دنیاوی زندگی کا حریص ہونا، یہ یہودیوں کی خصلت ہے، بنی اسرائیل کی خصلت ہے۔ آپ کو معلوم ہے بڑا کام وہ آدمی کبھی نہیں کر سکتا جس کو موت کا خوف ہو، موت کا ڈر جس کے دل میں ہو، اور دنیا کا جو حریص ہو، دنیا میں جینا چاہتا ہو، وہ آدمی کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حکومت کو چھین کر کے امت محمدیہ کو دے دیا۔ ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ حریص ہوتے تھے یہ لوگ زندگی گزارنے کے، دنیاوی زندگی کے بڑے حریص تھے، موت کا بہت ڈر تھا ان کو۔ اسی لیے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ آئے، یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بچائی۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں یہودیوں کی، اب تو ان کو ان کی پشت پناہی ملی ہے، اس لیے آج دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، ورنہ یہ لوگ موت سے ڈرنے کی وجہ سے ہر ایک بادشاہ، جو بڑا بادشاہ دنیا میں آیا، ان کے اوپر چلا لیا، ان کے اوپر وار کیا، حملہ کیا، کیونکہ یہ بڑی ڈرپوک قوم ہے، یہودی قوم بڑی ڈرپوک قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، کہ آپ دیکھیں گے یہودیوں کو سب سے زیادہ حریص زندگی پر، بہت زیادہ حریص، موت کا خوف رہتا ہے، بہت زیادہ وہ جینا چاہتے۔ کتنا جینا چاہتے؟ بعد میں فرمایا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال وہ جینا چاہتے ہیں، 1000 سال جینا چاہتے ہیں، اس لیے زندگی کا ہر جتن کرتے ہیں وہ۔ یہ یہودی صفت بتائی گئی۔ پیارے رسول کی نصیحت کیا ہے ہم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح،
کہ صبح کرو تو شام تک کا بھی انتظار مت کرو کہ شام تک میں جیوں گا، اور رات ہوئی تو پھر شام کرو تو صبح تک کا بھی انتظار مت کرو۔ پیارے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ لیکن یہودی خصلت یہ ہے کہ اتنے دل سے پلاننگ کرتا ہے اور بہت لمبی زندگی وہ جینا چاہتا ہے، جینے پر وہ حریص ہوتا ہے، اس لیے موت کا ڈر اس کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ جادو سیکھنا سکھانا یہ سب یہودیوں کا شیوا ہے، اسی کے اندر وہ پڑے رہتے ہیں۔ وہ آن کی آن میں مالدار بن جانا یہ ان کی بری عادت ہے۔ آج امت مسلمہ کے بعض لوگوں کے اندر بھی عادت آ چکی ہے، کسی کو اونچا اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو دیکھ نہیں سکتے، جا کر کے آہستہ سے اس کو جادو کرا دیتے ہیں۔ جادو کرنا، جادو کرانا، اس کے درمیان میں ہیلپ کرنا، یہ سب کفریہ کام ہے، یہودیوں کی خصلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے اور یہ کہا کہ جادو کے ذریعے سے دنیا کے اندر وقتی چیز تم حاصل بھی کر لو، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ جہنمی ہے۔ چھوٹی دنیا 5 سالہ 60 سالہ یہ ختم ہو جائے گی کیسے بھی، لیکن وہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس میں انسان ناکام و برباد ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر شخص کو اس کا عمل اس کو فائدہ دے گا، اس لیے کسی کو برا کہنے کے بجائے خود اچھا بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کو برا بولیں گے، یہ فلاں ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر آدمی کو اس کے عمل کے حساب سے اس کو فائدہ دے گا۔ ہمارا عمل کیسا ہے وہ ہمارا فائدہ۔ اگر ہمارا عمل برا ہے، برے آدمی کو ہم ٹارگٹ بنا کر کے اس کو برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے ہم بولتے رہیں گے تو ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کامیاب ہم نہیں ہوں گے۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں، چنانچہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، وہ نبی تھے نا، تو اس لیے ہم بخش دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، جو تم کرو گے تمہارے لیے، ان کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تمہارے بارے میں ان سے پوچھ تاچھ اللہ نہیں کرے گا۔ تم جو کرو گے وہ تم پاؤ گے، وہ جو کیے ہیں وہ پائیں گے۔ آدمی اپنے عمل کی درستگی پر زور دے، دوسروں کی زندگیوں میں نہ جھانکے، کیونکہ دوسروں کی زندگیوں میں جھانک کر کے وہ برا ہے کہنے سے ہمارا فائدہ کچھ نہ ہوگا، بلکہ ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے تو قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی میں پروردگار کی مدد اور معاونت ہمارے ساتھ رہے گی۔ میرے بھائیو، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صرف خواہش دل میں رکھنا اور باتیں بولتے رہنا یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، بلکہ فائدے کی چیز تو یہ ہے کہ جو خواہش آپ کے دل میں آئے، جو بات آپ بول رہے ہوں اس کی دلیل چاہیے، اس پر عمل چاہیے۔ آپ بیٹھے بیٹھے، شیخ چلی کے واقعے بڑے مشہور ہے، بیٹھے بیٹھے رہتا ہے اور چھوٹی چیز سامنے رکھ کر کے یہ بیچوں گا، یہ لوں گا، بڑا ہو جاؤں گا، اور شادی کے لیے بہت سارے رشتے آئیں گے، کسی ایک کو میں شادی کر لوں گا، اس کے بعد کچھ جھگڑا ہوگا، ایک لات ماروں گا، جو موجود چیز اس کو لات مار دیا۔ یہ جو واقعات ہے بیٹھے بیٹھے یوں ہی بنائے گئے واقعے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں کوئی خواہش آئی، دل میں خواہش رکھ کر کے آپ بس زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے پاس اجر نہیں پا سکیں گے۔ یہ یہودی خصلت تھی۔ یہودی لوگ کہا کرتے تھے وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، فرمایا رب العالمین نے تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ یہودی کہا کرتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، جہنم میں ہم ہرگز نہیں جائیں گے، بلکہ جنت ہی میں ہم جائیں گے۔ فرمایا یہ ان کی خام خیالی ہے، آرزو ہے ان کی، دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہی اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں تو پھر وہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر عمل کریں گے تو اللہ محبوب رکھتا ہے ان کو۔ اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جو اس کے دین کو فالو ہوتا ہے، جو اس کے دین پر عمل کرتا ہے۔ یہ دین پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں، خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، بکواس بول رہے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، ضرور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ بس اللہ نے کہا کہ ان کی تمنائیں ہیں وہ پوری ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ بس یہی حال ہے امت مسلمہ کا بھی۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ بخش کر کے ہم کو جنت میں داخل کر دے گا؟ نہیں داخل کرے گا۔ اگر ہمارا عمل صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو ہم رسول کی امت میں رہ کر کے بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اپنے خاص خاندان کے لوگوں کو نام لے کر کے کہا، اے میری بچی فاطمہ، جو مانگنا ہے ابھی مانگ لے، قیامت کے روز تیرا باپ تجھے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اللہ کے رسول نے نام لے کر کے کہا، جو کچھ مجھ سے مانگنا ہو یہاں پر پوچھ لو، قیامت کے روز میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا۔
رسول اپنی بیٹی کے کچھ کام نہیں آ رہے، اپنے خاندان میں مسلمانوں کے کچھ کام نہیں آ رہے، ہم لوگوں کے کیا کام آئیں گے؟ اگر ہمارے پاس نیک عمل نہ ہو تو صرف آرزوؤں سے زندگی نہیں چلتی۔ آرزوؤں سے کھانا ہمارے سامنے آ جائے گا، ایک جگہ بیٹھ گیا کوئی آدمی بیٹھا اور کہا کہ یہ میرے سامنے آ جائے، ایسا میں ہو جاؤں، کچھ بھی محنت نہ کرے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ محنت دنیا میں کرنے پر کچھ ملتا ہے، آخرت اتنی بڑی ہے، بغیر محنت کے انسان کو کیسے ملے گی؟ اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ پھر اس کے بعد اس پارے میں آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم علیہ السلام کا قصہ، فرشتوں کا تذکرہ بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہ کہا ہر مشکل وقت میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، ادھر ادھر جا کر کے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ کے پاس آئے، نماز پڑھے، صبر کا سہارا لے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو آسان کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپ کو جو ملا ہے یہ آپ کے رب کی تقسیم ہے، چنانچہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے رب کی تقسیم پر آپ کو دیکھ کر کے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ حسد کرنے کے بجائے اگر کوئی آدمی آپ پر حسد کرتا ہے، اس کا بدلہ دینے کے بجائے آپ اس کے ساتھ معافی والا سلوک کیا کرو، معاف کرتے رہا کرو۔ کوئی خوبی دیکھے آپ میں لوگ، کوئی اچھائی آپ میں دیکھا، وہ اچھائی ان میں نہیں ہے تو پھر وہ آپ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو نتیجے میں کیا آپ بھی جلیں گے ان پر؟ کتا اگر کسی کو کاٹتا ہے تو کتا مجھے کاٹا بول کر کے کتے کو پکڑ کے کاٹیں گے؟ بلکہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بری خصلت ہے جلنا۔ اگر کوئی جلتا ہے وہ خود پریشان ہے، اس لیے ہم کو یہ تعلیم دی گئی فاعفوا واصفحوا کہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، معاف کرو ان کو، ان کا بدلہ وہ پالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اس پارے کے اندر کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، گرچہ کہ مشکل ہے، مشکل تمہیں نظر آئے لیکن مشکل نہیں ہے، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، تمہاری موت اسلام پر آئے گی تو تم کامیاب انسان ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت فرمائی۔ انبیاء اکرام کی فکر یہی تھی، ہم انتقال ہو رہے ہوں بچوں کے تعلق سے یہ فکر رہتی ہے کہ بچے کیسے زندگی گزاریں گے۔ انبیاء اکرام دنیا سے جاتے وقت انبیاء اکرام کو یہ فکر ہوتی تھی کہ بچوں کا دین کیا ہوگا۔ بلا کر کے پوچھتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کیسے رہو گے؟ تو بچے یہ کہتے تھے کہ ہم پروردگار کی عبادت کریں گے۔ زیادہ تر انبیاء اکرام کی فکر اپنے بچوں کے تعلق سے دین کی، ایمان کی ہوتی تھی، روپیوں کے، پیسوں کی، دنیا کی فکر نہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیسے بھی دنیا چلتی ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، دین کی فکر کریں۔ یہ کامیاب ماں باپ کی پہچان ہے۔ اس پارے کے اندر اور بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان المبارک کے مہینے کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ صحت و عافیت کی دولت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور یہ جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔